مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ دیجئے جو میں اپنے گھر میں لکھ کے لگا لوں کہ میرے بچے فرما بردار بنے۔ میں نے کہا میں چاہو تو پورا قرآن پاک تجھے میں کاغذوں پر لکھ کے دوں تو اپنے گھر میں لگا لے، لیکن میرے چاند میرے ویر دیواریں تیری چھوٹی پڑ جائیں گی، قرآن کریم کو اپنے گھر میں لکھ کے نہیں لگا سکتا۔ کہا پھر چھوٹا سا ٹوٹکا بتاؤ جو کرنے میں آسانی ہو۔ میں نے کہا اپنے گھر میں جا، کوئی کھڑکی، کوئی دیوار، کوئی سوراخ، کوئی بل ایسی ہو کہ جہاں سے حرام کا لقمہ گھر آ رہا ہو اسے جلدی بند کر دے، اولاد بھی فرما بردار ہوگی، بیوی بھی تابعدار ہوگی۔ مومن مومن کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے۔ اللہ جن سے آپ کو راضی رکھے یا جن سے آپ ہم اپنی غفلتوں کی وجہ سے ناراض سے رہتے ہیں، ان کی موجودگی اور غیر موجودگی میں حضرات درود شریف پڑھا کریں اور ایک دوسرے کو ہدیہ کیا کریں تاکہ ہمارے دلوں کی سختی نرم ہو، جس سے درینہ دشمنی ہو، جس سے انسان برادری پنچایت کے اندر اپنی لا تعلقی کا اظہار کرے اور ہاتھ کھڑے کرے کہ آج کے بعد تیرا میرا ناتا ٹوٹ گیا۔ نہیں ٹوٹ سکتا۔ انما المؤمنون اخوہ، جب اللہ بھائی بنایا تو ہم کون توڑنے والے؟ جب میرا نبی کہے کہ مومن مومن کے لیے ایک جسم کی مانند ہے، بال کے اکھڑ جانے پہ پورے جسم میں تکلیف ہے، مومن کو کہیں بھی تکلیف ہو تو تجھے بھی ویسا ہی احساس ہونا چاہیے۔ تو ہم آپس میں دوریاں پیدا کرنے والے کون ہیں؟ درود شریف کثرت سے پڑھیں، ہمارا دل جو بہت سخت ہو گیا ہے، اور ہمارا دل جو ہمیں گناہوں کی زندگی پر آمادہ کر کے کہتا ہے کوئی بات نہیں، گناہ توبہ کر لوں گا، اور پھر بار بار دن کی ابتدا ہی گناہوں والی زندگی سے ہوتی ہے۔ درود شریف کثرت کریں، حضور کے روزے میں ہدیہ کریں، اللہ کی مخلوق میں ہدیہ کریں تاکہ ہمارا دل نرم ہو۔ اتنا سارا مجمع بیٹھا ہے، میرا بات کرنے سے پہلے ایک جی چاہ رہا ہے کہ آپ حضرات سے ایک اعلان عرض کر دیں۔ پورے ضلع سے اور آس پاس کے علاقوں سے تمام حضرات آئے ہیں، اور الحمدللہ آج جمعہ المبارک کی دن کی سب نے بہاریں حاصل کی ہیں۔ میں نہیں چاہتا اتنی بابرکت محفل میں میں اور آپ اللہ کے نافرمان بنیں، تو ایک حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں، حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوئے گا ساری رات اس کی چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہے گی، اور جو عشاء پڑھ کے سوئے گا ساری رات اس کی چرپائی پر اور صاحب بستر پر اللہ کی رحمت برستی رہے گی۔ آپ حضرت شاہ جزار صاحب کے اور ان کے ادارے کے مجھے بھی کان میں کہہ رہے ہیں تقریباً 3 سے 4 ہزار ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف لائی ہوئی، تو آپ میں سے کوئی ایسا حضرت شاہ صاحب کا اور شاہ صاحب کے ادارے کا کہ اللہ نہ کرے تمام خیر خواہی ہیں، کوئی دشمن نہیں ہے، حضرت اقدس پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت پیر شفیق الرحمن صاحب درخواستی، نوازہ حافظ ذوالحدیث عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، جن دنوں میں نے حضرت کا 8 دن کراچی میں بیگ اٹھا کے حضرت کی خدمت کی سن 1999 میں، آج سے 22 سال پہلے، تو شیخ فرمایا کرتے عبدالحنان اللہ ترقی دے گا، ممبر محراب کے اللہ وراثت دے گا، بیٹھ کر سب سے پہلے اعلان کرنا کہ مدرسے میں جلسہ ہو رہا ہے، اور تمام میزبانوں سے گزارش ہے صبح جس وقت بھی جاؤ فجر کی نماز ضرور پڑھنا، ایک آدمی کی بھی چھوٹ گئی نماز پورے سال مدرسے پر نحوست پڑتی رہے گی۔ پہلے تھوڑے دشمن ہیں مدارس اور مدارس کے اندر پڑھنے والوں کے، ہم بھی نمازوں کو چھوڑ کر اپنی ذمہ داری، مجھے تو اس رستے سے لایا گیا اور رستہ مجھے واپس جانے کا آتا ہے۔ اگر بھائی ظفر شہزاد صاحب، بھائی ابوبکر صاحب، مفتی صاحب، سید ارشد حسینی صاحب، ان کی نعتیں آپ کو نماز فجر کی نہ پڑھنے دیں تو بھائی میں شاہ صاحب سے عرض کروں گا کہ دعا فرمائیں اور گھروں کو چلیں۔ جلسہ نہ مستحب ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے،
یہ تو ایک لوگوں کے اندر دین کی محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو اللہ والوں نے ایک ہماری ترتیب بنائی ہے کہ تاکہ لوگ ساری زندگی سارا سال علاقے کے مکین جو ہیں یہ سارے غفلت والے ماحول میں، غفلت میں نہیں، غفلت والے ماحول میں زندگی گزارتے ہیں جہاں ہر قدم پر ایمان کا ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ تو آپ حضرات کو بلا کر اللہ اس کے رسول کی پہچان کروائی جاتی ہے، یہ جلسہ ہے۔ اللہ کرے یہ ہمارے لیے وبال جان نہ بنے، دنیا آخرت کے اندر رحمت اور مغفرت کا سامان بنے۔ اب سارے درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد۔ کا حکم ہے کہ جب تک جی چاہے، لیکن مہمان ہیں، میں بے کرامی نہیں کروں گا، میرے ساتھ سارے تھکے ہوئے حضرات ہیں کیونکہ دن بھر مسافت کرتے ہوئے ہر جگہ حاضری لگواتے ہوئے آپ تک پہنچے۔ بس اللہ جو میرے دل میں ڈال دے اور جس چیز کا مجھے زبان کو حکم دے دے، اللہ بس کچھ دائرے میں مجھے اپنی زبان رکھ کر اللہ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وقال الله سبحانه وتعالى إلا من أتى الله بقلب سليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة
تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آدمی کا جسم ہے کیا جس سے شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی، یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. دھن رے دھن یہ اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ کن، تیری روئی میں چار بنولے سب سے پہلے ان کو چن. انتہائی میرے واجب الاحترام میرے بہت ہی پیارے بزرگوں عزیزوں دوستوں، آج کا یہ پروگرام برادر محترم حضرت شاہ صاحب نے من جملہ تمام جلسہ اعضا کی انتظامیہ اپنے محبین اور معاونین کے تعاون سے اس بابرکت پروگرام میں آپ حضرات کو اکٹھا کیا، اور اس وقت آپ کا اسٹیج ملک پاکستان کی نامور ہستیوں سے سجا ہوا ہے، اور آپ کا دامن اس چیز کے انتظار میں ہے کہ کب ان کے منہ سے نور کے موتی نکلیں اور ہماری جھولیاں بھریں، اور آپ ان کی بہترین محصور کن آواز سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنے کانوں کو اور دل کی کھڑکیوں کو ادھر متوجہ کیے ہوئے ہو. جو کام علاقے کے معززین کو کرنا چاہیے تھا اور کاروباری دنیا میں نام رکھنے والوں کو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا کاروبار سنبھالنا ہے اور بیوی بچوں کو پالنا ہے. تو آج جا کر یہ دین کی خدمت بھی ان علماء کرام کے حصے میں آئی کہ جن کو زندگی کے ابتدائی ایام میں انسان بننے کے لیے نہ بہترین غذا میسر آئی نہ بہترین آرام دہ جگہ میسر آئی. اسی زمین کے فرش پر
چٹائیوں پر لیٹ کر آج اس چیز کے یہ وارث بن گئے کہ آج دین متین کی اگر کوئی عزت نظر آ رہی ہے تو اللہ نے یہ سیرا قرآن کے خدمت گاروں کے سر پر ماتھے پر سجایا ہے۔ یہ لوگ بڑے مقدروں والے ہیں جن کو معاشرے کے اندر ہم معذرت کے ساتھ دنیا داری میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ جتنی ہمارے گھر کے اندر سہولیات ہیں، ہمارا بچہ جو ہے، آنے والی پوت، آنے والی نسل ان ضروریات اور ان سہولیات سے فائدہ لے کر اللہ، اس کے رسول اور والدین اور معاشرے کے باغی بن رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ مدرسے میں رہ کر دال روٹی پر گزارا کرنے والے اللہ کے دین کے پاسبان بن رہے ہیں، اور آپ اس دال کو حقیر سمجھتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس دال کے بارے میں بہت وسیع بات کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو دسترخوان تھا 2 سالن ہوا کرتے، ایک گوشت کا، ایک دال کا۔ اللہ والوں کی غذا یہی چیز تھی۔ خانقاہ کے لنگر کے دسترخوان پہ آپ کو زیادہ یہی چیز ملے گی، مدارس کے اندر آپ کو زیادہ یہی سالن ملے گا، مراکز کے اندر آپ کو زیادہ یہی سالن ملے گا۔ مدارس مراکز کے اندر اجتماعیت کے لیے، اجتماعیت پر اور جوڑ پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ دال جب پلیٹ میں بکھری ہونا تو آپ اس کی اجتماعیت کو دیکھیں۔ دس کلو گوشت آپ پکائیں اور برتن کے اندر اس کو ڈال دیں، جب 1-2 چمچہ اس میں ڈالیں گے تو بوٹی چاہے مٹن کی ہو، بیف یا چکن کی ہو، کبھی آپس میں اکٹھے ہونے کو تیار ہی نہیں، ایک کا منہ ادھر ہوتا ہے، ایک کا ادھر ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر تھوڑا سا شوربہ ہو جائے تو پھر ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ قرآن نبی کا فرمان جوڑ اجتماعیت کا درس دیتا ہے، تو ان کے مقدر میں دال آئی، 1 کلو دال میں تم 50 کلو بھی پانی ڈال دو تب بھی یہ بکھرتی نہیں، آپس میں دانہ جڑا جڑا رہتا ہے۔ گوشت کھانے والے پر خمار چڑھتا ہے اور دال کھانے والا رات کو 10 بجے سوتا ہے اور صبح 4 بجے اٹھ کر پھر قرآن پاک سامنے رکھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اجتماعیت ہے اس کے اندر۔ اللہ نے غذا بھی قرآن والوں کے لیے وہ پسند کی کہ جو تم نے نبی کے وارث بن کر منبر پر بیٹھ کے لوگوں میں اجتماعیت کو فروغ دینا ہے، تو تمہیں غذا بھی ایسی دوں کہ جس کے اندر اجتماعیت۔ ہر اللہ نے اس چیز کا انتخاب کیا کہ جو حضرت انسان کے لیے خیر خواہی کا سبب بنے۔ ابھی چند دن کے بعد آپ بازاروں میں بسوں کے مین فرنٹ پر، موٹر سائیکلوں کے اوپر ایک نعرہ دیکھیں گے۔ وہ نعرہ کیا ہوگا؟ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ باتھ روم امریکن سٹائل پر، کچن امریکن سٹائل پر، جوتا میڈ ان چائنا،
سارا مجمع بیٹھا، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کبھی آپ نے حضرت شاہ صاحب سے اور خود شریف ایک غلطی اللہ والوں سے، اللہ کے دین سے سراب ہوئی ہے، کبھی کسی عالم نے مسجد کے نمازی نے کسی عالم سے یہ پوچھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا رنگ کیسا تھا؟ میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان، پھر آگے کام بھی ویسے ہی ہو رہا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کبھی آپ کے ذہن میں بات آئی کہ میرا نبی جو معراج کا دولہا بنا، میرے نبی کا لباس کیسا تھا اور کون سا لباس اور کون سا رنگ پسند تھا؟ میرے نبی کو کھانے میں کون سی چیز پسند تھی؟ پینے میں زیادہ کس کی چاہت رکھتے تھے؟ بسترا کیسا پسند فرماتے تھے؟ گھر کیسا رکھتے تھے؟ گھر کا ماحول کیسا تھا؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، ختم نبوت زندہ باد، اور حق محمد با شرم نہیں آتی؟ اتنا اللہ اس کے رسول کو دھوکا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں گھر کی ٹوپی جمعے کے دن پسند نہیں، وہ بھی مسجد کی۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جمعے کی سنت قبول کوئی نہیں۔ بچے استاد جی استاد جی استاد جی، اور بڑے بھی، حضرت صاحب دماغ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، حضرت جی دماغ کو جو بات سوچتے ہیں ختم، جو بات سوچتے ہیں۔ میں کیا کہوں گا؟ آیت الکرسی پڑھ لیجئے، یا کبیر پڑھ لیجئے، یا کوئی سورت پڑھ لیجئے، یا پانی پھونک مار کے دے دوں گا، سلوات پڑھ دوں گا، سلوات ہی کا سلوات پڑھ دو جی، پڑھ دی نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو کہے گا طاقت کی چیزیں کھائیں، یہ ٹیبلٹ استعمال کریں، وٹامن گولی لیں، نہیں۔ جو نتیجہ اللہ والوں کی جوتیوں سے ملا، آنکھ کی بے حیائی چھوڑ دیجئے، دماغی توازن بالکل درست رہے گا۔ حافظ قرآن اور عالم دین اپنی آنکھ کا حیا برقرار رکھے، منبر پر بیٹھے گا، اللہ کی قسم موتی اگلے گا، اور قرآن پڑھنے والا بچہ موبائل کی فیس بک سے دور رہا اور اپنی نگاہ کو بچاتا رہا، قرآن بھی اس کے سینے میں آئے گا، قرآن والا بھی اس کے سینے میں آئے گا۔ مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ دیجئے جو میں اپنے گھر میں لکھ کے لگا لوں کہ میرے بچے فرما بردار بنے۔ میں نے کہا میں چاہو تو پورا قرآن پاک تجھے میں کاغذوں پر لکھ کے دوں تو اپنے گھر میں لگا لے، لیکن میرے چاند میرے ویر، دیواریں تیری چھوٹی پڑ جائیں گی، قرآن کریم کو اپنے گھر میں لکھ کے نہیں لگا سکتا۔ کہا پھر چھوٹا سا ٹوٹکا بتاؤ جو کرنے میں آسانی ہو۔ میں نے کہا اپنے گھر میں جا، کوئی کھڑکی، کوئی دیوار، کوئی سوراخ، کوئی بل ایسی ہو کہ جہاں سے حرام کا لقمہ گھر آ رہا ہو، اسے جلدی بند کر دے، اولاد بھی فرما بردار ہوگی، بیوی بھی تابعدار ہو جائے۔ مولوی صاحب میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، میرے نبی نے فرمایا عورت آدمی کا نصف ایمان ہے، آدھا ایمان مرد، آدھا ایمان عورت، مرد کا پورا ایمان بنتا۔ ایک آدمی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، اس نے اٹھ کر اپنے آپ کو بڑا ملامت کیا، اس کی بیوی کہنے لگی ناراض نہ ہوں تو میں عرض کروں آپ کی فجر کی نماز میری وجہ سے قضا ہوئی، تہجد تلاوت تسبیحات جو آپ کرتے ہو، کوئی دن جب سے میں تیرے گھر میں آئی کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ میں نے تہجد سوائے ایام کے میں نے نماز نفلی روزے چھوڑے ہوں، لیکن میں نے جب یہ تیری زبان سے سنا تو مسجد کے مولوی صاحب سے سن کے آیا کہ عورت آدمی کا نصف ایمان ہے، میں نے کہا دیکھو تو صحیح ہے، تو کل سارا دن میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی،
اور دوپٹہ سر سے اور گلے سے اتار کر میں نے ہنڈیا بھی پکائی اور آٹا بھی گوندا، میرے ننگے سر کی نحوست روٹی میں پڑی، تو نے کھائی، اللہ نے تیرے سے نماز کا سجدہ ہی چھین لیا۔ محفل حمد و نعت میں آنے والوں، حضرت شاہ صاحب کی دعوت پر آنے والوں، آج آپ حضرات سے ایک بات کر کے جاؤں گا۔ نوجوانوں کا مجمع زیادہ سپاہ کا تم نے اپنے آپ کو لیبل جمعیت کا لگا رکھے، اللہ تمہیں مبارک کرے، تمہارے درجوں میں، تمہارے جھنڈوں میں، تمہارے پینا فلیکس میں، تمہاری پٹیوں میں، پروردگار عالم مونوگرام میں تمہیں مبارک کرے۔ لیکن میرے بچوں، زندگی کا جیون ساتھی بنانے میں کبھی غلطی نہ کرنا۔ ایک اور ایک دو ہونے میں کبھی غلطی نہ کرنا، معیار دیکھنا، معیار دیکھنا۔ معذرت کے ساتھ میرا عزیزو، آج ہمارے گھر میں قرآن کوئی نہیں، آج ہمارے گھر میں نماز کوئی نہیں۔ غلطی میرے عزیزو حکومت پاکستان کی نہیں، پی ٹی آئی کی نہیں، پی پی کی نہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی نہیں، غلطی تیری ہے۔ تیری خوشی کا پہلا دن تھا، تیری اماں، تیری بہن، تیرا ابا، تیرا بھائی، اللہ اکبر، تجھے بتا کے گئے 2 کلو مٹھائی لے کے ہم تیرا رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ رکشہ تُنے کرا کے دیا، گاڑی کے اندر پیٹرول ڈلوا کے دیا، لڑکی کے ہاتھ میں پیسے رکھنے کے لیے تُنے اپنے پرس کو کھولا، مٹھائی تو لے کے آیا اور گھر میں لا کر ایڈوانس تُنے کلو کا ڈبہ مٹھائی کا رکھ دیا کہ گھر والے آئیں گے، ہاں کریں گے تو شاباش دیں گے، میں منہ میٹھا کراؤں گا۔ میرے عزیزو، جب شام کو تیری اماں، تیرا ابا، تیرا بھائی، تیری بہن رشتہ دے کر تیرے لیے جیون ساتھی کا انتخاب کر کے آئے، معذرت کے ساتھ تُنے سب سے پہلے سوال پوچھا، آنکھ کیسی تھی، رنگ کیسا تھا، قد کیسا تھا؟ اگر غلام رسول میں تجھے موت قبول ہوتی، رب کعبہ کی قسم سب سے پہلے پوچھتا، اماں جسے میری زندگی کا جیون ساتھی بنانے کے لیے جسے دیکھ کے آئی ہے، اماں جان بتا اس کی پیشانی پہ تجھے نماز کا سجدہ آیا، نظر آیا کہ نہیں آیا؟ میری اماں جان جس کو تو دیکھ کے آئی ہے، اپنے بیٹے کا مستقبل بنانے کے لیے آئی ہے، اپنے بیٹے کے قیمتی ایام اس کے ہاتھ میں دینے کے لیے آئی ہے، اماں جان وہ جب تیرے پاس آ کے بیٹھی، بتا اس کا دوپٹہ گلے میں کہاں تھا؟ اس کا دوپٹہ سر پہ تھا یا سر سے نیچے تھا؟ اماں جان ابا بھی بیٹھا تھا، بھائی بھی بیٹھا تھا، اماں بھی بیٹھی تھی، بھائی بیٹھا تھا۔ اماں جان جب وہ شربت لے کر چائے لے کے تمہارے پاس آئی، اماں جان وہ 15 منٹ بیٹھی، بتا کتنی مرتبہ نظریں جھکا کے دیکھا، کتنی مرتبہ نظریں اٹھا کے دیکھا؟ جب تیری ماں دوپٹے کا انکار کر دے، تیری ماں آنکھ کے حیا کا انکار کر دے، تو میرے بابو شادی کر نہ کر گزارا ہو جائے گا۔ اگر ایسی عورت جسے نماز قرآن کا پردے حیا کا پتہ نہیں، اگر وہ تیرے گھر میں لال جوڑا پہن کر آ گئی، رب کعبہ کی قسم لال جوڑے والی تجھے خون کے آنسو لائے گی۔ مجھے مولا دارالعلوم سے مولانا ارشاد صاحب ایک دن محراب پور کے سفر میں حضرت پیچھے میں نے نماز پڑھی، دونوں ایک پروگرام میں جا رہے تھے، مولانا ارشاد صاحب دامت وفی حضور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پہلے ہنسے، پھر رونے لگ گئے اور کہنے لگے عبدالحنان بتا تو ہر تقریر کے اندر روتا کیوں ہے؟ میں نے کہا حضرت جی میں آپ کے آگے بول تو نہیں سکتا، لیکن شاید آپ کے پاس سے مجھے جواب مل جائے۔ آپ فرماتے ہیں روتا کیوں ہے؟ مجھے ہنسنے کی جگہ بتا، میں کون سی چیز دیکھ کے ہنسوں؟ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے، ابے کی بیٹے نے داڑھی پکڑ لی، ماں کے بالوں کو پکڑ کے کھینچ دیا، میاں بیوی ایک دوسرے کو کتا کنجر کہہ رہے ہیں، بھائی بھائی کو چاٹ زمین کے مربوں کی خاطر، مرلوں کی خاطر عدالت میں لا کے کھڑا ہے۔ حوا کی بیٹی اللہ اکبر موبائل کے اوپر ذلیل ہو رہی ہے، میرے چاند چھوٹا وہ بڑی بات کر کے جاؤں گا، میری بات کا برا نہ منانا، رات کو یہاں سے گھر جاؤ گے سیرت النبی کے جلسے سے جب موبائل کی فیس بک چلاؤ گے، کوئی نہ کوئی تو تمہارے اللہ نہ کرے ذہن میں وہ سامنے آئے گی، لیکن میرا بچہ کسی کے کپڑے اتارنے سے پہلے، کسی کے حیا کا دامن چھیننے سے پہلے ذرا گردن بدل کے دیکھ لینا، اسی کمرے میں چرپائی پڑی ہوئی ہے، تیری 3 بہنیں چرپائی پہ لیٹی ہوئی ہیں، آج تم محلے والی کو موبائل کی فیس بک کے پر اس کی عزت اڑائے گا، رب کعبہ کی قسم تیری 3 کی لوگ گھر آ کر تیری عزت کا جنازہ نکال کے جائیں گے۔
تو اچھ شریف کے روڈ پر اپنے مکان کے تھلے پر اپنے مکان کی چھت پر سیڑھیوں میں ٹیرس کے اندر برآمدے کے اندر دہلیز میں بتی بند کر کر اگر کسی کی بیٹی کو رات میں پریشان کر رہا ہے رب کعبہ کی قسم ہے اپنے گھر کے کمرے میں دیکھ چادر لے کے تیری بیٹی تیری بہن کو بھی کوئی پریشان کر رہا ہے. دو کام کر لو جوانوں اللہ کچھ نہ کچھ سکھ عطا فرمائے گا. پہلا کام یہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو بیٹا ہو یا بیٹی ہو مسجد کے اندر نکاح کا رواج ڈالو اور کوشش کیا کرو بیٹی والے گھر کو کہہ دو کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے ہم تیرے گھر سے چائے نہیں پیئیں گے پانی نہیں پیئیں گے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ اللہ تمہیں بھی بیٹی دے پھر میں تمہیں بتاؤں بیٹی میرا عزیز ہو بیائی نہیں جاتی بلکہ بیٹی بیچی جا رہی ہے. بیٹی کو سکھی رکھنے کے لیے 10 لاکھ روپے ہونا چاہیے اور میرے عزیزوں اپنی زندگی کو ہنسی دینے کے لیے کم سے کم 15 لاکھ روپے ہونا چاہیے. اور نہیں میرے عزیزوں میں زندہ سے پہلے خوشی سے پہلے میں مرنے کی بات کروں کچھ والوں علی پور والوں ترنڈا والوں خدا کے واسطے مرنا نہ مرنے کی کوشش نہ کرنا. عذاب قبر تو بات کا ملک الموت کا جھٹکا تو بات کا میرے جامع دانے معاشر کے مراحل کا مسئلہ تو بات کا میزان عدل بالکل سراج سے تو بات کا میرے عزیز و رب کعبہ کی قسم ہے جب تک تیری میری جیب میں 50,000 نہ ہو اسرائیل علیہ السلام کو اپنے گھر آنے کی دعوت نہ دینا. اگر تیرے میرے گھر کے اندر زردہ پلاؤ نہ پکا تیرا میرا جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. پیر محل سے جمعہ پڑھا کر مظفر گڑھ محمود کوٹ آیا وہاں سے اس شریف آیا دوبارہ میں نے اس کی طرف کا سفر کرنا ہے. یقین جانو میرے عزیزوں چلو 50 نہیں 20 تو قبرستان راستے میں آئے ہوں گے. ہر قبرستان والے نے ہر صاحب قبر نے مجھے بلا کر آواز دے کر چیخ کر مجھے بلا کر کہا عبدالحنان رات کے اندھیرے میں 1:15 بجے کہاں جا رہے ہیں. میں نے کہا مولانا پیر صاحب محمد شاہ صاحب دراری نے مجھے بلایا جا رہا ہوں. کہنے لگے ٹھہر جا کن سے بات کرے گا. میں نے کہا زندوں کی بستی میں جاؤں گا ولی اللہ کی بستی میں جاؤں گا نیکوکار بھی ہوں گے متقی بھی ہوں گے پرہیزگار بھی ہوں گے. کہنے لگے عبداللہ نال کیا اس کے اندر دل دھڑک رہے. میں نے کہا جی سر سے باہر آئی جا رہی ہوں گی جی اس کا مطلب ہے تو زندوں میں ہمارے بڑوں بھائیوں سے بات کرنے جا رہا ہے. میں نے کہا جی عبدالحنان اپنی تقریر میں ہمارا ٹکڑا سنا دینا ہمارا پیغام سنا دینا اور زندوں کی بستی میں جا کے مردوں کا پیغام دے کے آنا اور کہہ دینا خدا کے واسطے قبر کے اندر تیاری کر کے آنا. اگر بغیر تیاری کر کے آئے ایک رات قبر میں گزارنا مشکل ہو جائے گا. میں نے کہا تم 4 فٹ زمین کے اندر ہو اور 4 فٹ مٹی تمہاری قبر پہ پڑی ہوئی ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارے ساتھ کیا بنی. کہنے لگا پہلے تو بنا تو بتا. میں نے کہا اللہ مجھے اجازت دیتا اگر یہ دستور ہوتا تمہارے دفنانے کے بعد جب چرپائی جنازے والی مسجد میں آ گئی رشتہ دار اپنے اپنے گھروں میں چل گئے برادری قوم آ کر بیٹھ گئی. کاش مجھے اللہ اجازت دیتا میں تیری بیوی کی تیرے بچی کی تیرے بچے کی تیری پھپھی کی تیری خالہ تیری بہن کی تصویریں اتار کر تیرے گھر کا نقشہ اتار کر مووی کے ذریعے کیمرے کی آنکھ کے ذریعے میں تیرے گھر کے اندر بھیجتا. وہ جو تیرا بچہ تیری چرپائی کا پایا پکڑ کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا پیو مر گیا کنڈ توڑ کے چلا گیا. یہ بچہ 4 جوانوں کے اندر بیٹھ کر گولڈی کی سگریٹ کے کس لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے سارا دن رو رو کے تھک گیا نہ مجھے سگریٹ پلا میرے سر میں درد ہو رہا ہے. یہ تیری بہن تھی اللہ اکبر جو کراچی سے آئی تھی اسے تھکن کا احساس نہ ہوا تیری چرپائی کا پایا پکڑے باہر آ گئی اور کہہ رہی تھی مولوی صاحب دعا کرو میرا بھائی زندہ ہو جائے اور میری عمر میرے بھائی کو لگ جائے اس کی جگہ چرپائی پر میں آ کے لیٹ جاؤں. اس بہن نے تو گھر کے اندر تماشا کھڑا کر دیا. جب چنے چاول اس کے آگے لا کے رکھے گئے اس نے اپنی یتیم بھانجیوں کو یتیم بھتیجیوں کو ڈانٹ کے کہا تمہیں نہیں پتا پھپھی کو شوگر ہے مجھے روٹی لا کے
دو. یتیم بچی اماں کا چہرہ دیکھ کے رونے لگی. کہنے لگی اماں ہمارا گھر اجڑ گیا, ہمارا گھر اجڑ گیا. اماں تیرا لال جوڑا چھن گیا, ہمارے سے باپ کی شفقت کا تاج چھن گیا. ہماری پھپھی کو چاول نہیں روٹی کھانے کی پڑی ہوئی ہے. یہ کون ہے جو کہہ رہا تھا حضرات ایک ضروری اعلان سنو. اس کی نمائندگی عبدالحنان کر رہا تھا, اس کی نمائندگی حضرت شاہ صاحب کر رہے تھے, اس کی نمائندگی علاقے کا مولوی صاحب کر رہا تھا, اور کہہ رہا تھا حضرات ایک ضروری اعلان سنو. مرنے والے کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے کہ جس کسی نے میرے باپ سے کوئی لینا دینا ہو, جنازے کے بعد دفنانے کے بعد ہمارے سے رابطہ کر لے. یہ اپنے باپ کا حق ادا کرے گا, یہ اپنے باپ کا قرض ادا کرے گا. میں نے کہا بیٹے تو ادا کرے گا؟ کہنے لگا جی. میں نے کہا ادھر آ, تو نے پہلے باپ کا قرضہ دیا جو تیرے پہ پہلے تھا؟ کہنے لگا جی دے دیا. میں نے کہا کون سا؟ اللہ اکبر. کہا جی آپ بتاؤ. میں نے کہا جب مولوی صاحب کہہ رہے تھے صفے درست کرو جنازہ پڑھانا ہے, اللہ اکبر, تو پہلی صف میں کھڑا تھا. امام صاحب آئے اور جنازے والی چرپائی کے پاس کھڑے ہو کے کہنے لگے وارث کہاں ہے؟ تو نے کہا میں ہاں جی میں آ. میں نے تیرے سے پوچھا اجازت ہے پڑھا دوں؟ تو نے کہا پڑھا دو. اللہ اکبر. فقیر تھے, ریڑی بان تھے, امیر تھے, وزیر تھے, اپنے تھے, پڑھائے تھے, سارے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ کر میرے عزیزو تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا, سارے ساکے سارے پڑھ رہے تھے. تو سگا بیٹا خون ہونے کے باوجود بتا خاموش ہو کے ہونٹ کے ساتھ ہونٹ جوڑ کے کیوں کھڑا ہوا تھا؟ تو باپ کا قرض ادا کرے گا؟ تو باپ کے جنازے پر دعا نہیں پڑھ سکا, تو کیا قرض ادا کرے گا؟ محفل حمد و نعت میں آنے والوں جوانوں, اگر تمہارا ابا زندہ ہے میں دعا دوں آمین کہہ دینا. اللہ تمہارے باپ کا سایہ تمہارے سر پر سلامت رکھے. اے لوگ ہمارا میرے پیاروں ہمارا ابا تو اللہ اکبر سن 1982 میں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا, ایسا کھویا کہ آج تک نہیں ملا. ہماری اماں تو سن 2013 میں ہمارے سے گم ہو گئی. اور لوگوں میں کریا پھرا, پہاڑوں کے دامن میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پھرا. میں چاروں صوبوں میں گیا, مشرق مغرب شمال جنوب گیا, میں دیس پردیس گیا, میں اندرون ملک بیرون ملک اللہ کی قسم گیا. لیکن رب کعبہ کی قسم مجھے دنیا کی زیب و زینت نظر آئی, مجھے کسی مکان دکان میں ماں کا پیار نظر نہیں آیا. اے لوگوں اگر تمہاری امی مرنے کے بعد اگر تم تلاش کرے تمہاری امی مل گئی تو مجھے بھی بتاؤ, میں بھی اپنی امی کو وہاں جا کے تلاش کروں, میں بھی اپنے ابے کو وہاں جا کے تلاش کروں. رب اکبر کی قسم ہے دنیا کی ساری چیزیں مل جاتی ہیں, ماں باپ کے جانے کے بعد اللہ کی قسم ان کا پیار نہیں ملے کرتا ہے. کوشش کیا کرو اپنے ماں باپ کا روزانہ 3-4 مرتبہ دیدار کر لیا کرو, اپنے ماں باپ کے ماتھے پہ بوسہ دے لیا کرو, اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کا خیال کیا کرو. جس دن ان کا جنازہ اٹھ گیا یہ تمہیں ڈرائنگ روم میں نظر نہیں آئیں گے, یہ تمہیں سلیپنگ روم میں نظر نہیں آئیں گے, یہ ڈائننگ ہال میں نظر نہیں آئیں گے, یہ تمہیں کہیں نظر نہیں آئیں گے. رب کعبہ کی قسم ہے امی ابی سے امی اور ابو سے ملاقات کرنے کے لیے تجھے مجھے قبرستان جانا پڑے گا. ہر جلسے میں جا کے روتا ہوں اور نوجوانوں آپ سے عرض کرتا ہوں, بالوں کے سٹائل بنانے کا پتہ ہے, کپڑوں کے رنگوں کا پتہ ہے, ہاتھ کے اندر گھڑی باندھنے کا پتہ ہے, انگوٹھی کے اوپر نام لکھوانے کا پتہ ہے, محبوب کا نام ہاتھ کے اوپر تیزاب سے لکھوانے کا پتہ ہے. نہیں پتا تو میت کو غسل دینے کا نہیں پتا, اور میرا چاند اور میرے پیاروں میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھو. کہنے لگے مولوی صاحب کیوں؟ میں نے کہا تمہارے باپ نے زندگی میں تمہیں بچپن میں لڑکپن میں تمہیں جوانی میں جب ماں کی گود میں تھے جب ابا کی گود میں پھدک کے آیا کرتے تھے, کتنی مرتبہ تمہارے باپ نے تمہیں نہلایا, لیکن تمہارے باپ کو تمہارے ہاتھوں سے ایک ہی مرتبہ نہانے کا موقع ملے گا. میرے عزیزوں جب وہ نہانے کا باپ کو موقع ملے ضائع نہ کرنا, عبدالحنان کے حوالے نہ کرنا, مسجد کے مؤذن کے حوالے نہ کرنا, مسجد کے قاری صاحب کے حوالے نہ کرنا. میں پانی گرم ڈالوں گا ٹھنڈا ڈالوں گا, میں کروں گا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو, جنازے کا وقت ہو گیا. 4 جوان بیٹوں کے ہاتھوں سے ابا نہ آئے گا,
پانی ڈالتے ڈالتے باپ کے جسم پر، باپ کے سر پر، باپ کے وجود، باپ کے پیٹ کمر پر، رب کعبہ کی قسم ہے کسی ایک بیٹے کا آنسو گر گیا، اللہ کی عزت کی قسم آنسو جنت الفردوس کے دروازے کھلنے کا ضامن بن جائے گا۔ کون ہے جو کھڑا ہو کے کہہ رہے جس کسی نے میرے باپ سے کچھ لینا ہو لے لے؟ تیرا باپ کہہ رہا اوپر والوں کو تو بعد میں دے، پہلے مجھے دے کے جا۔ میں نے کہا چودھری صاحب مجھے کہا نہیں، میں نے کہا اسے کہا نہیں، اس کو کہا نہیں، میں نے کہا کس کو کہا اس بیٹے کو مکان یہ لے گیا، دکان یہ لے گیا، گاڑی یہ لے گیا، سری آلات یہ لے گیا، رقبہ لے گیا، بینک بیلنس لے گیا، میری تجوری لے گیا، میرا پاسپورٹ لے گیا، میرا شناختی کارڈ لے گیا، میری دکان کی چابی لے گیا، اس کو ساری چیزیں لے جا لیکن مجھے بھی تو کچھ دے کے جا۔ میں نے کہا بتا میں کیا کہوں، کیا دے کے جا؟ اسے کہ دنیا چلی جائے پرواہ نہ کریو، شیخ الحدیث صاحب دعا کر کے چلے جائے کوئی بات نہیں، فقیر پیر دعا کر کے چلے جائے کوئی بات نہیں، سارا قربہ 4000 جنازہ پڑھنے والے دعا کر کے چلے جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن بیٹے تجھے خدا کا واسطہ اپنے باپ پر رحم کر تو نہ جا، 1.5 گھنٹہ کم از کم میرے سرانے بیٹھ کے قرآن پڑھ لے، 1.5 گھنٹہ میرے سرانے بیٹھ کے درود شریف پڑھ لے، کچھ قرآن کی آیتیں اللہ اللہ کر لے۔ میرے نبی نے فرمایا باپ مرے ماں مرے بیٹے کو چاہیے قبر کے کنارے بیٹھ جائے، کتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اس کے 4 پیس کر کے بوٹیاں بنائی جاتی ہیں، اللہ اکبر، ان کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس سارے عمل میں 1.5-2 گھنٹہ لگے گا۔ فرمایا اپنے باپ کی قبر میں اپنے باپ کو دفنانے کے بعد قبر کے پاس بیٹھ کر اتنی دیر اللہ اللہ کرو، کیونکہ تمہارا باپ بھرا میلہ چھوڑ کے گیا ہے، بھرا شہر چھوڑ کے گیا ہے، مٹی کے حوالے ہوا، بچھوؤں کیڑوں کے حوالے ہوا، سانپ کے حوالے ہوا، اندھیرے کے حوالے ہوا، وحشت کے حوالے ہوا، اتنا قرآن پڑھ کر سنا، باپ کی قبر پر اتنے آنسو بہا، اتنا درود شریف پڑھ کر سنا، تیرے اٹھنے سے پہلے تیرے باپ کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھل جائے۔ یہ تھا حق۔ سبحان اللہ۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، کل صبح 8 بجے مرنے والے کے لیے اسحال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوگی۔ دھڑ دھڑ شام کو ٹینٹ لگ گئے، دیگیں آ گئی، اور شام کو میرے عزیزو قلین بچھ گئے، 2 تکیے لگ گئے، منرل واٹر کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، اور چودھری صاحب آ رہے ہیں ابا کو بخشوانے کے لیے۔ کم سے کم 50,000 غریب کے لیے اور امیر کے لیے 2 لاکھ روپے کا ہونا ضروری ہے، تب اپنے آپ کو قبر کے حوالے کرنا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر تمہارے مرنے کے بعد تیرے وارثوں نے چاول کی دیگ نہ پکائی، تیری وارث تیرے خاندان والے تیری بیوی تیری بیٹی کا دوپٹہ اتارنے میں دیر نہیں کریں گے۔ کاش تیرا مرے، عبدالحنان کا کاش کوئی مرے، پھر میں بتاؤں بریانی زردہ اندر کیسے جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو 4 بیٹیاں یتیم چھوڑ کے گیا، 2 بیٹے لوارث چھوڑ کے گیا، بیوہ پر ہسپتال کا 8 لاکھ روپے کا قرضہ چھوڑ کے گیا، اور باہر آدھی پلیٹ میں پلاؤ آدھی پلیٹ میں زردہ۔ ایک بچی نے اپنی ماں کو یوں کیا، کہنے لگی امی باہر کوئی برات بیٹھی ہے، لوگ زردہ پلاؤ کھا رہے ہیں۔ ہاں باہر برات بیٹھی ہے، کل تیرے باپ کا ڈولہ اٹھ کے گیا، اس کی خوشی میں لوگ زردہ کھا رہے ہیں، شرم تو نہیں آتی؟ ایک بچی اٹھ کے کہنے لگی میری امی جب سے ابو مرا اللہ کی قسم ہے میرے اندر تو پانی کا گھونٹ نہیں گیا، میرا چاچا بریانی کیسے کھا رہا ہے؟ ہاتھ جوڑ تو اللہ کے واسطے، اللہ کے دین کا اتنا تو مذاق مت اڑاؤ۔ تم کیا سمجھتے ہو جو تم نے توتڑیاں سی لگا رکھی ہیں؟ کیا پاکستان کے مسلمان تو خراٹے لے رہے ہیں؟ پوری دنیا کا کفر اس وقت اس حالت کو دیکھ رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے وہ تیرے میرے سے پونڈ ریال نہیں مانگ رہا، وہ تو تیرے میرے سے حسین کے نانے کا کردار مانگ رہا ہے۔
میں انہی قبرستان انہی روٹوں سے واپس جاؤں گا. مجھے قبر والوں نے پھر سوال کر کے پوچھ لیا عبدالحنان ہمارا پیغام دے کے آیا کہ نہیں؟ سنو 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 قبر مرنے والوں کا پیغام کیا ہے؟ ایسی عقل کی بات کر دے. اللہ اکبر. میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگے کچھ تیاری کر کے آنا, عملوں والا بیگ ذرا مضبوط لے کے آنا. یہ عملوں والا بیگ یہ سید کے لیے نہیں ہے, یہ صرف ہاشمی کے لیے نہیں ہے, یہ کمبو پٹھان کے لیے نہیں ہے, یہ امان کے لیے نہیں ہے, یہ مزاری لغاری کے لیے نہیں ہے. جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. یہ کون ہے؟ اسلام کی ملک ہے. یہ کون ہے؟ محسنہ اسلام ہے. یہ کون ہے؟ اسلام کے لیے مدرسے کے لیے سب سے پہلے چندہ میں روٹی دینے والی, چندے میں گوشت کا سالن دینے والی, سب سے پہلے اپنا کمرہ بغیر کرائے پہ دینے والی, مدرسے کے لیے اپنا مکان وقف کرنے والی, مال وقف کرنے والی. یہ کون ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. نبی کی ایک بیٹی کا نام سیدہ زینب ہے, ایک بیٹی کا نام رقیہ ام کلثوم ہے, ایک بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ. یہ 4 بیٹیاں. چوتھی بیٹی جب خدیجۃ الکبریٰ کی گودی میں آئی, کیا کہنے گود کے اور کیا کہنے گود میں آنے والی کے, سیدہ خدیجہ گودی میں لے کے بیٹھی ہے. اتنی دیر میں سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے بیٹی کا چہرہ دیکھا, فرمایا خدیجہ اس کا نام فاطمہ رکھ دے. سیدہ خدیجہ کہنے لگی کملی والے آپ کہہ رہو یا اشارہ وہاں سے ہوا؟ خدیجہ تجھے کیا بتاؤ, یہ بیٹی جب تیری گود میں آئی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دو. میرے کہا جبرائیل کیوں؟ کہ اللہ جل شانہ نے تمہیں تیری اس بیٹی فاطمہ پر اور آنے والی اس کی قیامت تک نسل پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. پانچ دن کے فاقے میں پتھر پیٹ میں باندھ کر قرآن رات کو یہ پڑھ رہی ہے جہنم کی آگ تو اس پر حرام ہے. اس کا گھر والا مصلی پر گرتا دیکھ کر مارے شرم کے باہر چلا گیا. تہجد کی نماز کا وقت ہے, حضرت علی دروازے پہ کھڑا رو رہا ہے. میں نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کیا بولے کہ کالی کملی والے کے پاس جاؤ, آج اس کی بیٹی نے 4 دنوں میں روٹی نہیں کھائی. اگر میرے سے نبی پاک نے پوچھ لیا بتا میری بیٹی کا کیا حال ہے, فرمایا بتا میں کیا جواب دوں گا؟ میرے عزیزوں اللہ اکبر. یہ کون ہے جس پہ جہنم کی آگ حرام ہے؟ بیٹے کربلا کے میدان میں خون کی ندیوں میں نہا رہے ہیں. یہ کون ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 11 مرتبہ زہر دیا گیا. یہ کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نیزے کی اینی پہ چڑھ کر قرآن سنانے والا, تلواروں کے سائے میں سجدہ کروانے والا. یہ تو اس کی نسل ہے. پیدائشی کو پیدائش پر ہی کہہ دیا تھا جہنم کی آگ حرام ہے. لیکن میرے عزیزوں ایک دن سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. سیدہ فاطمہ کے پھٹے کپڑے کو دیکھا, آپ کے پیمد والے کرتے کو دیکھا, آپ کی میرے عزیزوں 17 پیمد والی چادر کو دیکھا. چاہیے تو یہ تھا کہتے بیٹی نماز پڑھ یا نہ پڑھ, چاہیے تو یہ تھا بیٹی رمضان کا روزہ رکھ یا نہ رکھ, اللہ نے تجھے معاف کر دیا. ساری حالت دیکھی, فرمایا بیٹی یہ ساری حالت اپنی جگہ, اللہ تیرے پر تیرے ابے پہ رحم کرے, لیکن میری بیٹی خبردار مرنے سے پہلے ذرا عمل والا بیگ بھاری کر لینا, نیکیوں والا بستہ بیگ ذرا برہم کر لینا. اے میری بچی قیامت کا دن ہوا, اللہ اکبر, حسن حسین کے ساتھ علی کے ساتھ جب تو حوض کوثر پر آئی اور اللہ جل شانہ نے تجھے دیکھ کے یوں کر کے بلا لیا اور پوچھا فاطمہ کیا لائی ہے؟ اے میری بیٹی ناراض نہ ہونا, اگر تیری نیکیوں والا بیگ ہلکا ہوا تو تیرا ابا بھی تیرے سے 4 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جائے گا. سرکار کا بڑے چالن گے اور ایک انو آکھن گے آج چھڑ دیو ہے تے میرا ہے. بلال جی آمنہ کے لال ذرا کرتا ہٹانا. اللہ اتنے دروں کے نشان پڑے ہوئے. کہتے بلال
آج کے بعد مار نہیں کھانی، میں تیری قبر میں آؤں گا، تجھے چھڑا کے لے جاؤں گا۔ حسین حسین جینا نا کہ میرے روزے پہ بیٹھ کے مجاور بن جا، تیروں کے سائے میں تُنہیں قرآن نہیں سنانا، میری قبر میں آ کے میں تجھے لے جاؤں گا۔ اے میری عائشہ تیری مرضی جیسے مرضی زندگی گزار، اے عائشہ میں آؤں گا تیرا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں گا۔ فرمایا اے عائشہ کیا جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے؟ کیا جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا عائشہ چاہتی ہے تیرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے جنت میں جاؤ کہ اللہ کے نبی۔ فرمایا اے عائشہ خبردار اس وقت تن سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے جوڑے پہ پیوند نہ لگ جائے۔ میرے عزیزو آج کہتے ہو معاشرے کے اندر ہم کیا کریں؟ بے حیائی پھیل گئی۔ کس نے پھیلائی؟ میں نے؟ گھر تیرا بے حیائی میں پھیلاؤں؟ اس جرم میں آپ معذرت کے ساتھ انگلی کا اشارہ کر رہا ہوں گستاخی نہ ہو جائے، ساتھ ہی میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے عزیزو میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، چلو چلو اس شریف کے بازار میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مدینہ گارمنٹس۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ مدینہ ریڈی میڈ سینٹر۔ چلو چلو یہ کس کی ہے؟ اس سال لگا ہوا ہے۔ یہ کس کی ہے؟ 4 مہینے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کس کی ہے؟ مولوی صاحب کے بیٹے کی دکان ہے۔ یہ کس کی ہے؟ سالانہ جلسے پہ 4 لاکھ روپے خرچ کرنے والے کی دکان ہے۔ میں دکان کے اندر اپنی نور جیسی بیٹی کو لے کے گیا اور میں نے گودی میں اٹھایا، اللہ اکبر، داڑھی میرے چہرے پر، ٹوپی میرے سر پر، نماز کا نشان میرے ماتھے پر، میں نے یوں کر کے اشارہ کیا، میں نے کہا یہ دکھانا، اس نے دکھایا، لکھا ہوا تھا میڈ ان جاپان۔ اللہ اکبر، میں نے دیکھا آستین میں کوئی نہیں، میں نے دیکھا شلوار کے پیچے کوئی نہیں، میں نے دیکھا کمر پہ کپڑا کوئی نہیں، میں نے دیکھا سینے پہ کپڑا کوئی نہیں۔ بیٹی کو یوں کر کے لگائے، بیوی نے کہا بس یہی لینا ہے، بیٹی اچھا ہے، اسے کیا پتا تھا، وہ تو معصوم سی ننھی کلی تھی، اس نے یوں کر کے کہہ دیا، تو نے مالک کی دکان سے کہا نہیں جی نہیں میری بیٹی کو یہ پسند ہے۔ او میرا بابو تو نے 4000 روپے کا برہنہ جوڑا، اسے 1 سال کی عمر میں پہنایا، یہ منہ پر ہاتھ پھیر رہا ہوں، اگر تو نے توبہ نہ کی رب کعبہ کی قسم 20 سال کی ہونے دے، تیری عزت کا جنازہ تجھے نکال کے دکھائے گی۔ ہمارے بچے کیوں نہیں پہنتے؟ اور ایک نیا ڈرامہ چلا ہوا ہے ماشاءاللہ، سارے میں بھی جنازہ کندھے پر۔ کون ہے؟ بیوی فوت ہو گئی، شاہ صاحب میری بیگم فوت ہو گئی، میں چہرہ دیکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ شاہ صاحب میں جنازے پر کندھا دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ یہ تمہارا قبرستان ہے، دیکھو کتنی بیویاں، کتنی کسی کی بیگ میں بہنیں بیویاں پڑی ہیں، کتنا بڑا اللہ کے ساتھ مذاق ہے، دھوکہ ہے، کتنا نبی پاک کے ساتھ دھوکہ ہے۔ جنازہ قبر کے کنارے پرے پرے ہو جاؤ جی، یہ دین کا سب سے بڑا دردمند بولا، پرے پرے ہو جاؤ جی، غیر محرم پرے ہو جاؤ جی، سر سے پگڑیاں، رومال، پردہ کرو پردہ کرو۔ میں نے کہا ٹھہرو، میں نے کہا پتہ نہیں کون سی رابعہ بصری ہے، میں نے کہا یہ بایزید کی اماں ہے، میں نے کہا نہیں حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی اماں ہوگی، میں نے کہا نہیں کوئی نہ کوئی اللہ والی ہوگی۔ میں نے یوں جھانک کے دیکھا، میں نے کہا استغفر اللہ، آج پردہ یاد آیا، دودھ والے کے سامنے پردہ یاد نہیں آیا، سبزی والے کے سامنے پردہ یاد نہیں آیا، محلے والے کے ساتھ موٹر سائیکل پر سینہ اس کے کمر کے ساتھ لگا کے گئی، پردہ یاد نہیں آیا، رکشے میں 2 آدمیوں کے درمیان بیٹھ کے گئی، پردہ یاد نہیں آیا، بازار کے اندر کندھے سے کندھا گھسڑ رہی تھی، اس وقت پردہ یاد نہیں آیا، لوگوں سے بحث کر رہی تھی، پردہ یاد نہیں آیا، سینہ اٹھا کے دکھا رہی تھی، اس وقت پردہ یاد نہیں آیا۔ جب آج عزت کا جنازہ نکل گیا، جب آج کام تمام ہو گیا، اس وقت تجھے پردہ یاد آیا، رب کعبہ کی قسم اگر اللہ معاف نہ کرے تو اس وقت پردہ رحمت نہیں برساتا، خدا کی لعنت برساتا۔ اب تجھے یاد آیا، پہلے کہا تھا میں۔ دولہا دلہن بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکے کی ماں آئی، بیٹی ذرا دوپٹہ نیچے کر لے، تیرا سورا سامنے آ گیا، تیرا چاچا سورا سامنے۔ اس نے لڑکے کو کونی ماری، اس نے کہا اپنی ماں کو سمجھا، سسر کے لیے میں اپنے بالوں کا جو 20,000 روپے کا سٹائل بنا کے لائی اسے خراب کروں، سمجھا اسے،
اور میرے بچے وہیں رک کے 5 منٹ آنکھیں بند کر کے سوچ لے، پھولوں والی گاڑی کا دروازہ کھولنے سے پہلے سوچ لے، اللہ کی قسم جسے تیرے باپ کا حیا نہ آیا، اللہ اکبر 1 سال کے بعد اس کی گود میں معین الدین چشتی اجمیری نہیں آئے گا، ناچنے والا گانے والا آئے گا۔ اور میرا بچہ جسے مووی والے کا حیا نہ آیا، 400 براتیوں کا حیا نہ آیا، ویٹر کھانا کھلانے والوں کا حیا نہ آیا، میرے عزیزوں جو باجی باجی کہہ کے ایسے ہونا پوز بنوا رہی ہے، رب کعبہ کی قسم وہ تیری گھر کی عزت کی محافظ نہیں بلکہ تیری عزت کو اجاڑ کے رکھے گی۔ 2 کام میرے ویروں کرو، ایک تو بیٹا ہو یا بیٹی نکاح اس کا مسجد کے اندر کرو، اور دوسرا جب بیٹی کو رخصت کیا کرو تو اللہ کے واسطے کنجسٹڈ ماحول ہے، جگہ جگہ تنگ مکان چھوٹے چھوٹے کچھ بھی ہے، اپنی بچی کو ڈولی میں اٹھا کر، تم نے دیکھا ہے پہلے باپ بچیوں کے لیے ڈولی نہیں بلکہ اپنی گود کیا کرتے تھے، اور ابا پھول نہیں پھینکا کرتا تھا، الپا گاڑی تک بٹھانے کے لیے آنسو بہایا کرتا تھا۔ اللہ کی قسم اس کے آنسو شبنم کے قطرے بن کر اس کی جھولی کے اندر آتے تھے، پھر آنے والی اللہ اکبر بیٹا اس کی گود میں عبد القادر آتا تھا، اور بیٹی کھیلا کرتی تھی، دنیا اسے رابعہ بسری کہا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اے لوگوں خدا کے واسطے کچھ تو ہوش پکڑو، کچھ تو ہوش پکڑو۔ اللہ اکبر، اب بھی کہتے ہو غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، اور چلو 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 میرے آنسوؤں کا خدا کی قسم ابوبکر مدنی آنکھ بالکل ختم ہو رہی ہے، ٹانگ تو پہلی کرونا میں چلی گئی تھی، اور میرے بھائی چلو میں بتاؤں میں یہاں سے ہنس کے جاؤں، جاؤ 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 میں نہیں جاتا، تم اپنے گھروں کی جا کے حالت دیکھو، بتاؤ تمہیں ہنسی آتی ہے؟ حضرت شاہ صاحب مجھے 10 منٹ اور دے دے، میرا دل چاہ رہا ہے میں کچھ کہوں۔ یقین جانو ایک دن میرے بچے کراچی سے، ابھی پچھلے دن ابوبکر میں کراچی میں تھا، میرے بچے بھی ساتھ تھے، میں پہلے آ گیا، بچے بعد میں آئے، میرے بچے ایئرپورٹ پہ اترے، میرے بچے معاویہ نے مجھے فون کیا، بابا، میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا کل مدرسے نہیں جانا، میں نے کہا کیوں؟ کہ میں نے حافظ نہیں بننا، میں نے اسکول پڑھنا ہے، نہ میں نے اسے کتا کہا، نہ بلا کہا، نہ کنجر کہا، نہ میں نے یوں کہا میں چھتر ماروں گا، میں نے کہا تیرے استاد کو فون کرتا ہوں تجھے بلا کے ڈنڈے مار کے لے کے جائے، اللہ کی قسم اللہ واحد شاہد گواہ، میں نے اپنا رومال اپنے منہ پر ڈال لیا، اور گاڑی کے آگے فرنٹ پر ڈرائیور اور خادم کے ساتھ بیٹھ کے چیخے مار کے میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اللہ میرے سے غلطی کہاں ہو گئی، یا اللہ میرے سے بے حیائی کہاں ہو گئی، یا اللہ میرے سے غلطی کہاں ہوئی، اللہ مجھے نہیں پتا معاف کر دے۔ مولوی کا بچہ قرآن کا باغی بن گیا، خدا کی قسم 4-5 آنسو میں نے یہاں ڈالے، پھر اللہ کو اتنا رحم آیا، میرے بچے نے فوراً فون کیا، پاپا جی معاف کر دو، انشاءاللہ میں قرآن کا حافظ بن گا۔ اور میرے چاند خدا کے واسطے اگر اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہو، اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہو، اللہ کے واسطے حرام لقمہ چھوڑ دو، حرام لقمہ چھوڑ دو۔ 3 کام زندگی میں کر لینا کام آئیں گے۔ پہلا کام میرے چاند، کبھی اپنے دسترخوان پر حرام کا لقمہ آنے نہ دینا، یہ مرغ مسلم روسٹ بن کر اندر تو چلا جائے گا لیکن تیرے آنے والی 3 نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا، ہاں 3 نسلوں کی تباہی پھیر کے رکھ دے گا۔ ابوبکر میں ایک دن باتھ روم میں بیٹھا رہا 2-2:30 بجے، اور سوچ کے، اللہ کا شکر ہے ہمیں گانے کی سوچ نہیں آتی، سوچ کے باتھ روم میں دل میں میرے چھت کے میں نے کہا مولا کوئی نئی بات دل کے اندر اتار دے تاکہ میں اللہ کی مخلوق کو جا کے سراب کر سکوں۔ میرے اللہ نے میرے دل میں اتاری، کہا عبد الحنان، میں نے کہا جی میرے اللہ، کہا جا کے میری مخلوق میں کل کہہ دینا پیسے کو باہر ہی رکھنا، اندر نہ آنے دینا۔ میں نے کہا جی اللہ کیوں؟ کہ میرا بندہ عبد الحنان اگر یہ پیسہ تیرے اندر چلا گیا ان اعضاء میں جا کے گھس جائے گا جن کے بغیر سانس لینا مشکل ہوگا، پھر یہ منتوں سے نہیں نکلے گا، بیٹی کے رونے سے نہیں نکلے گا، ماں کے رونے سے نہیں نکلے گا، پھر دعاؤں سے نہیں نکلے گا۔ اگر تیرا پیسہ گردوں میں گھس گیا تو گردوں کو کاٹنا پڑے گا، اگر دل کے اندر چلا گیا تو وینوں کو بدلنا پڑے گا۔ یہ اتنا سنگالودہ ہے، یہ اتنا سنگالودہ ہے، اگر اس کی محبت رگوں کے ذریعے اندر چلی جائے تو رگیں بدلنی پڑتی ہیں۔ پھیپھڑوں میں چلا گیا، سرجری کرانے کے لیے انڈیا جانا پڑے گا۔ میرے عزیزوں اللہ اکبر، اگر جگر کے اندر چلا گیا پیوند کرانے کے لیے میرے عزیزوں ہمیں انڈیا جانا پڑے گا۔ پھیپھڑوں کی سرجری کرانے کے لیے ہمیں میرے عزیزوں چائنا جانا پڑے گا۔ اللہ کے واسطے پہلا کام یہ کہ اپنے دسترخوان پر حرام کا لقمہ نہ آنے دینا۔ دوسرا کام یہ اپنا ہاتھ ہمیشہ
ایسے رکھنا، اپنا ہاتھ ہمیشہ ایسے رکھنا، کبھی اپنا ہاتھ ایسا نہ ہونے دینا جس کا ہاتھ ایسے ہو گیا اللہ کی مخلوق کو دینے میں ہاتھ خرچ ہو گیا، صرف ہو گیا۔ اللہ اعلان کرتا ہے میرا بندہ تو نے پیسہ مجھے دے دیا، مجھے میری عزت کی قسم ہسپتالوں سے، تھانے کچہریوں سے، چور ڈاکوں سے تیرے پیسے کو میں بچاؤں گا، محافظ تیرا میں بنوں گا۔ تیسری بات، آخری بات فرمایا جس کا دسترخوان آباد اس کی زندگی آباد ہے۔ اللہ والوں کے دسترخوان آباد، ان کے بیڑے آباد۔ پیر صاحب الرحمان صاحب مکے میں تھا تو وہاں بخاری کا استاد، جامعہ شرفیہ میں 2 سال سے وہاں بخاری کا استاد۔ یقین جانو ایک بھی میرے طالب علم میرے عزیزوں ان کی زبان کا فیض لے کے کام کرنے لگ گیا، ان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہاں تو بڑا سارا میلہ نظر آ رہا ہے، کوشش کرنا۔ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کا نواسہ، آخری بات اس موضوع سے، ابھی میری بات ختم نہیں، 10 منٹ میرے پاس ہے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کا نواسہ مفتی محمد حسن صاحب دامت وفیوزہم۔ شاہ جی ایک بات کر دوں، اللہ کا شکر ہے اس میں میری حالت دیکھو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن میں قرآن کی خدمت نہیں چھوڑتا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں صدیقی صاحب بڑا خطیب ہے، تو مدرسے کے چندے کیوں مانگتا ہے؟ میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں کس میں کیا ملتا ہے۔ اللہ کے فضل سے 3را سال ہے مدینے سے تحفہ مل جاتا ہے، روزہ رسول سے تحفہ مل جاتا ہے۔ یہ دیکھو چاندی کا ختم نبوت ہے۔ ہر سال سرگوزے میں ختم نبوت کانفرنس میں جاتا تھا اور کہتا تھا یار مجھے وہ چاندی والا نہیں، وہ ہرے سین کا ختم نبوت لا کے دو۔ اس سال ختم نبوت والوں نے میرے سے وعدہ کیا مولوی صاحب آپ اسٹیج پہ آؤ گے سب سے پہلے بیج لگائیں گے۔ مجمع جوڑ بیان تھا، 7:30 بجے عبدالحنان اسٹیج پہ چلا گیا اور میں نے سب سے پوچھا بیج کہاں ہے؟ کہنے لگے ذرا جی غلطی ہوگی آئندہ لا کے دیں گے۔ میرا دل بجھا پون گھنٹہ اللہ نے میرے سے بات کہلوائی۔ اللہ کے بندے کھڑے ہو کے ختم نبوت کا نعرہ لگانے لگے جوش میں ولولہ انگیز ہو کر۔ جب میں تقریر سے فارغ ہوا اٹھ کے میں یوں کر کے کرسی سے مڑا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں نہیں یقین آتا، سرگودے سے ختم نبوت کے کارکنان سے پوچھ لینا۔ جب میں یوں کر کے اٹھا کہنے لگے حضرت یہ بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا جی، کہ آپ بیج مانگ رہے تھے؟ میں نے کہا جی میں آپ کے لیے چاندی کا بیج بنوا کے لے کے آیا۔ سارے علماء اکرام رونے لگے، کہنے لگے عبدالحنان یہ تحفہ تجھے سرگودے سے نہیں آیا، تحفہ تجھے مدینے سے آیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خادمی اللہ کی قسم بڑی اونچی ہے۔ یہ خادمی پچھلے سال کی بات ہے، کوئی لوگوں پتہ نہیں سال 2 سال کے بعد میرا یہاں آنا ہوا، نہیں یقین آتا چلو لاہور اور جا کر مفتی محمد حسن صاحب سے پوچھ لو۔ ملتان کا مدرسہ خیر البشر کا سٹیج تھا، ادھر مفتی صاحب ادھر میں بیٹھے، مجمع میں سے ایک آدمی سٹیج کے اوپر چڑھا، کہنے لگا مولانا عالم ہوں، شیخ الحدیث ہوں، آدھی بخاری شریف زبانی یاد ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ کہنے لگا مولوی صاحب جھوٹ بولوں خدا کی لعنت ہے، میں تو گھر میں پڑا سو رہا تھا، میری آنکھ لگی، مجھے خواب میں مدینے والے کی زیارت ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اٹھ، اور میرے 2 مہمان ملتان میں آئے ہوئے ہیں، ایک محمد حسن ایک عبدالحنان آیا ہوا ہے، جا دونوں کو جا کر میرا سلام کہہ گیا۔ مفتی صاحب تو حالت غیر ہو گئی، میری بھی حالت غیر۔ میں نے کہا حضور نے ہمارا نام لیا تھا؟ کہا ہاں نبی نے نام لیا تھا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، یہ نبی کے مہمانوں کے لیے چندے میں مانگتا پھرتا ہوں، اللہ کی قسم اس میں عیب نہیں، اس جھولی کی اس کپڑے کی قدر بھی اللہ قیامت کے دن کرے گا۔ میرا چاند آخری باتوں میں بات آپ سے رکھ کر کے جا رہا ہوں، جہاں کہیں مدرسہ دیکھو اور نبی کے مہمان دیکھو۔ آپ کو پتہ ہے یہ آج سے 7 سال پہلے 2013 کے اندر غالباً میرے عزیزوں مطاف کی جگہ عارضی طور کی بنی ہوئی تھی۔ میں طواف کرتے کرتے ویل چیئر پر ہر سال اللہ 1 سال اپنے پیسے سے گیا، 18 سال پتہ نہیں اللہ کہاں سے انتظام کرتا ہے۔ میرے عزیزوں مطاف کی جگہ بنی تھی، میری ویل چیئر جا کے ٹکرائی پول کے ساتھ اور میرا گھٹنا لگا، میں وہیں گر گیا اور میری ہڈی یہ ٹوٹ کے اندر چلی گئی۔ اللہ اکبر، وہاں کے شیوخ جلدی سے زمزم اور عود لے کے آئے، عود لگائے اور زمزم میری ٹانگ پہ ڈالیں، کچھ ورم کم ہوئی۔ پاکستان میں پنڈی آیا، میں نے آ کے کہا مولوی صاحب ہڈی اندر گوشت میں گھس گئی، اب تو ہڈی جڑے گی، ٹانگ بھی موڑنا مشکل ہو جائے گی۔ میں نے کہا یا اللہ میں تیرے دین کی خادمی نوکری کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرم فرما۔ ابو بکر مدنی اللہ کی قسم ایک دن میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا عبدالحنان جو جمعے کی نماز کے بعد یہ 100 کے قریب نبی کے مہمان تیرے سے آ کے ہاتھ ملا کے جاتے ہیں، یہ عام مہمان نہیں، گھر بار انہوں نے چھوڑا قرآن کے لیے، بستر چھوڑا قرآن کے لیے، ماں باپ چھوڑے قرآن کے لیے، اللہ ان کی قدردانی نہیں کرے گا۔ بھائی شاہ صاحب اس دل سے جب عبداللہ بابرے سے ہاتھ ملا کر جاتے ہیں میں اپنے وہ ہاتھ ملے ہوئے گھٹنے پہ ملنا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم مجھے گولی کی بھی ضرورت کوئی نہیں پڑتی ہے، کبھی کبھی مالش ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میں عرض کر رہا تھا تمہارے
علاقے میں کوئی مدرسہ، کوئی میرے عزیز و دین کا ادارہ ہو، اللہ اکبر، میرے عزیز و 10-20 روپے جیب میں ڈال دیا کرو، گلے میں ڈال دیا کرو، جب بھی کبھی مدرسے کا تقاضا ہو دینے میں انکار نہ کیا کرو، تیرا نہیں اللہ کا ہے، قرضہ اللہ تیرے میرے سے مانگ رہا ہے۔ میرے عزیزوں آج آخری گزارش کر کے جا رہا ہوں، اپنے بچوں کو قرآن کا وارث بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا وارث بناؤ۔ یہ پیغام مجھے زندوں نے نہیں دیا، یہ پیغام مجھے پورے علاقے کے قبرستان نے دیا، اب بھی ان کے کان کھڑے ہیں، اللہ فرشتے نے قبر کی کھڑکی کھول رکھی ہوگی، وہ سن رہے ہوں گے عبدالحنان ہمارا پیغام دے دیا تھا کہ نہیں۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ میں کیا پیغام دوں، کہ جا کر منزلوں سے کہہ دینا قبر میں تیاری کر کے آنا۔ ہم سمجھے تھے چدراہٹ چلے گی، ہم سمجھے تھے منسٹری چلے گی، ہم سمجھے تھے عہدے چلیں گے، لیکن قبر کے اندر آ کے پتہ چلا یا پیسہ نہیں چلا کرتا، یا تو آمنہ کے لال کا مبارک طریقہ چلا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور کا طریقہ سب سے پہلے یہ سنت مبارک ہے، ساری سنتیں میرے عزیزوں بعد ایک سنت قبر کے اندر جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں کماد کی فصل کے بعد دھان کی فصل آ رہی ہے، اللہ اکبر، کچھ لوگوں نے کاٹ لی، گندم کی فصل آئے گی، 50 من بھڑولوں کے اندر گندم بھرو گے، اللہ اکبر۔ ایک آدمی گندم کے بھڑولے کا ڈھکنا کھول کر کچھ اتنی گولیاں اس میں ڈال رہا تھا۔ میں نے کہا چاچا ویرا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ مولوی صاحب 2 گولیاں تلے، 2 درمیان، 2 اوپر رکھوں گا۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہنے لگا 50 من گندم بچ جائے گی۔ میں نے کہا ان 4 گولیوں سے 50 من گندم بچ جائے گی کہاں؟ میں نے کہا چاچا پھر میری بھی ایک بات سننے کا کیا؟ میں نے کہا اگر 4 گولیوں سے 50 من گندم بچ جائے گی تو 4 بال سنت کے چہرے پر سجا کے قبر میں چلا جا، رب کعبہ کی قسم اس کی برکت سے کفن بھی بچ جائے گا، قبر کے اندر جسم بھی بچ جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اے لوگو اللہ اکبر، تحقیق شدہ بات ہے۔ اب تو ڈاکٹروں نے بھی میرا عزیزو سر جھکا لیا، فرمایا جس آدمی کو جوڑوں کا درد ہو، جس آدمی کو بیماری ہو، وضو کرنے کے بعد جو پانی داڑھی والی جگہ پہ لگ جائے اس پانی کو یوں کر کے نہ چھوڑے، درد والی جگہ پر لگائے، اللہ سنت کی برکت سے راہ فرما دیتا ہے۔ اور میرا یار دعا کروانے کے لیے، دعا قبول کروانے کے لیے میری ایک بات سن لے، دادا دربار لاہور بعد میں جانا، معین الدین چشتی بعد میں جانا، سخی سرور بعد میں جانا، سلطان بہو بعد میں جانا، عبداللہ شاہ غازی بعد میں جانا۔ اگر چاہتا ہے میری دعا قبول ہو جائے تو رات کے آخری پہر میں یا دن کے اجالے میں جب بھی دعا کرے اپنی داڑھی کے بالوں کو یوں کر کے اللہ کے سامنے کر دیا کر کہ اللہ میرے پہ رحم نہیں کرتا، محمد کی سنت پر تو رحم فرما دے۔ خدا پاک کی قسم ہے کہ داڑھی اتنی پیاری ہے، میرا نبی معراج پہ تشریف لے کے جا رہے، 7ویں آسمان سے اوپر حاملین عرش، اللہ کے عرش کو پکڑ رکھا ہے۔ جب انہوں نے حضور کا مکھڑا مبارک دیکھا تو حاملین عرش نے کہا سبحانک سبحانک، کتنی وہ پاک ذات ہے جس نے اس کے چہرے پر داڑھی سجا کر اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، آج 12 ربیع الاول کے آنے سے پہلے 1 ربیع الاول ہے، ولادت رسول کا مہینہ ہے، آمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ بتاؤ چہرے پر سنت سجا کر کون حضور کی آمد کا استقبال کرے گا؟ انشاءاللہ کٹاؤ گے تو نہیں؟ آپ کے علاقے کا اجتماع ہے رائیوڈ کا اس مرتبہ، کرو گے شمولیت انشاءاللہ، اجتماع کی محنت کے لیے کام کرو گے۔ 5 تحفے لے لو، 5 تحفے، اللہ یہ 5 تحفے۔ پہلا تحفہ، میری نہ دائیں نہ بائیں مانگ نکلی ہوئی، میرے بال اوپر کی طرف ہے، دائیں مانگ نکالو گے یہودیوں کا طریقہ، بائیں مانگ نکالو گے عیسائیوں کا طریقہ، بال اوپر کی طرف، اور یہ بیچ میں مانگ نکالو گے یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ دوسرا میرے بھائی 4 انچ نیچے آ جا، سنت رسول سجا، اللہ اکبر۔ دوست نے فون کیا یار کی تھائیں، انہیں کہا گھر بیٹھا پیا، انہیں کہا گھر بیٹھا ہے جی، اچھا جلدی یار والا موٹر سائیکل تے شہر جانا ہے، انہیں کہا یار ارے میری حالت یاد میں، اس نے کہا یار ارے میری حالت چنگی کوئی نہیں، داڑھی بنا لوا۔ مدینے سے پیغام آیا عبدالحنان جلدی کر، اس کا دروازہ بجا، اسے کہا توبہ کر لے، اگر تو نے یہ کہہ دیا میں داڑھی بنا لوا، شکل چنگی کرنا، فرمایا اگر تو نے کٹا لی، اللہ اکبر، تجھے کلمہ بھی دوبارہ پڑھنا پڑے گا، نکاح بھی دوبارہ کروانا پڑے گا۔ یہ تو داڑھی کی بات ہے۔ کسی نے کہہ دیا مدینے کی کھجی کو کھجڑی کہہ دیا، فرمایا اسے بھی کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا، اسے بھی نکاح دوبارہ کروانا پڑے گا۔ اور جس کھجی کو خدا کھجڑی کہنے نہیں دیتا تو سنت رسول کو برا کیسے کہنے دے گا؟
توڑ دینا وہ بورڈ، دکان سے وہ سائن بورڈ اتار دینا جس پہ لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ شیف 100 روپے کی، سادہ 30 روپے کی۔ اللہ اکبر، یہ دیکھ کر دنیا پیسے دے کے جاتی ہے، فرشتے تیرے چہرے پر خدا کی ملامت کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کرتے ہو توبہ سارے انشاءاللہ۔ مدارس دینیہ کی خدمت کرو گے، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ گے۔ وقت بہت تنگدستی کے ساتھ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میاں چل کسی اور کو آنے دے، ورنہ انشاءاللہ یہ زندگی کے میلے ہیں، زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ 3 مرتبہ اللہ سے ملاقات کر کے اللہ سے کہہ دیجئے کہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ یار سے خفیہ ملاقات ہوتی ہے نا، خفیہ ملاقات، یار تیرے گھر میں چائے بھی پیونی تے میرا کام بھی ہے، یا تو میری بیٹھے کے کہا جا، بتی بند بار اگر موبائل بند کر دے یا ڈسٹرب نہ کر، مس کال آن دیا اپنی بند کر دے، تیری میری ملاقات ہے۔ اللہ سے بھی ایک ملاقات ہوتی ہے، خفیہ ملاقات، واللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ والے اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ وہ مراقبہ یہ کہ ساری توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف، اور تصور یہ کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور سے، آپ کی قبر مبارک کے اندر سے، آپ کے سینے مبارک کے اندر جو اللہ کا نور اور رحمتیں اتر رہی ہیں، اس کا ہلکا سا ایک پیلے رنگ کا قطرہ میرے بزرگوں کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا میرے دل پر اتر رہا ہے، اور میرا دل دھڑک دھڑک کے اس کی کیفیت کو محسوس کر کے کہہ رہا ہے اللہ۔ کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ ذرا 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے یوں، اور ذرا اپنے دل کی کھڑکی سے، دل کی دھڑکن سے سنو، آپ کا دل کہہ رہا ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ اٹھ جاگ مسافر صبح ہوئی، کائیں کو تو سوت ہے، جو سوت ہے وہ قوت ہے، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے۔ اللہ اللہ تیرے کرم سے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔